کو سماعت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، یعنی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ نے بارہا ہمارے اجتماعات کے اندر جہنم اور جہنم کی آگ سے متعلق یا علماء اہل سنت سے ان کی گفتگو میں جہنم کا تذکرہ ضرور سنا ہوگا۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا اور کم ترین عذاب، سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور جس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اللہ کے سچے رسول میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو آگ کی جوتی کا اثر اس کے وجود پر یہ ہوگا کہ اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ سب سے کم عذاب ہے۔ اب کوئی تمہیدی گفتگو کرنے کی بجائے ڈائریکٹ ہم گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ صرف ایک حدیث مبارکہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ، اور اسی کے ضمن میں بات تشریح کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ علامہ امام ذہبی شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کچھ تشریح کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے سر انور کو گھٹنوں پر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ روایت کرنے والی وہ مقدس خاتون ہے جن کو طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، فاطمۃ الزہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کی شہزادی ہے۔ یوں تو سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بہت کم روایتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ روایت وہ ہے جس کو سیدہ پاک بیان کر رہی ہے۔ مولائے کائنات نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اس لیے کہ یہ منظر ان دونوں نے دیکھا تھا۔ مولائے کائنات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا دونوں یہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ہم لوگ گئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر انور کو گھٹنوں پر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ اس کیفیت میں اللہ کے رسول کو دیکھ کر سیدہ کائنات نے اور مولائے کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گریہ کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کیوں رو رہے ہیں؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مچل جاؤ، حضور کے رونے کی وجہ تو دیکھو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اندازہ تو کرو، حضور کے رونے کی وجہ تو سنو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی و فاطمہ، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میری امت کی عورتیں یاد آ رہی ہیں، اور میری امت کی خواتین کو یاد کر کے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے، جب میں معراج پر گیا تھا تو شب معراج میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، اور جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو جہنم کے اندر میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جن عذاب میں گرفتار دیکھا، اس کیفیت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آگے کی روایت سننے سے پہلے ذرا اندازہ تو کرو اس رسول کی محبتوں کا صلہ ہم کس انداز سے دے سکیں گے، اس رسول کی آنسوؤں کا صلہ ہم کس انداز سے ادا کر سکیں گے۔ اللہ اکبر! ایک ماں اپنی بیٹی کے قبر کے عذاب کو یاد کر کے نہیں رو پاتی، ایک باپ اپنی بیٹی کی آخرت کو یاد کر کے نہیں روتا، مگر قربان جائیں وہ مصطفیٰ جان رحمت، وہ رؤوف و رحیم رسول جس کی رضا خدا بھی چاہتا ہے، جس کے لیے کائنات بنایا ہے،
اللہ اکبر، ان کو اپنی امت سے پیار کتنا ہے کہ میرے آقا نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر مشاہدہ فرمایا تو ان کی عذاب کو یاد کر کے حضور آنسو بہا رہے ہیں، اللہ کے رسول رو رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسے نبی کے دامن میں پناہ لینے کی بجائے آج میری قوم کی عورتیں، آج خواتین اسلام، ہماری مائیں اور بہنیں اللہ اکبر سیریلوں کو پیچھے، فلموں کے پیچھے، آوارگی کے پیچھے، گناہوں کے پیچھے، مغربی تہذیب کے پیچھے جا رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سوچو تو صحیح، اس رسول کو لوگ کیا نام دیں گے؟ اس رسول کو کس لقب سے یاد کیا جائے؟ اللہ اکبر، جو گنہگاروں کے جرائم کے باوجود بھی گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں، ان کے لیے گریہ فرماتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں۔ اب بتاؤ، ایسے رسول سے ہم وفا نہ کریں تو ہم سے بڑا جفاکار کون ہے؟ ہم سے بڑا غدار کون ہے؟ ہم سے بڑا بے وفا کون ہے؟ کتنی افسوس کی بات ہے، وہ رسول جو ہمارے گناہوں کو یاد کر کے، جہنم میں ہماری تکلیفوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور ہم کئی دن ہو جاتے ہیں، کئی مہینے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے نبی کو یاد بھی نہیں کر پاتے۔ بہرحال تو اپنے آقا کے احسانات کو ذہن میں رکھو۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے